السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 39 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں اللہ نے انسانوں کے لیے ہدایت اور گمراہی کا قانون واضح کیا ہے۔ اس نے سب انسانوں کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دے رکھی ہے۔ جو کوئی اس کے قوانین سے منہ موڑ کر غلط راستہ اختیار کرنا چاہے تو وہ اسے غلط راستے پر چلنے دیتا ہے، مجبور نہیں کرتا کہ اس کو خود زبردستی غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پر ڈال دے۔ یہ کام اللہ نے نہیں کیا، نہ وہ کرتا ہے۔ وہ صرف انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، تو اس ہدایت کی روشنی میں انسانوں نے خود صحیح راستے کے اوپر چلنا ہوتا ہے۔ اللہ ان کو زبردستی صحیح راستے کے اوپر نہیں چلاتا، یہ چیز آپ سمجھ لیں۔ اور جو کوئی صحیح راستہ اختیار کرنا چاہے تو وہ اسے صحیح راستے پر چلنے دیتا ہے، یعنی انیشیٹو انسانوں نے لینا ہے۔ وہ خود چاہیں گے تو صحیح راستے پر چلیں، خود چاہیں گے تو غلط راستے کے اوپر چلیں۔ اللہ کا قانون مکافات تو ان کے پیچھے پیچھے، جیسا وہ فیصلہ کریں گے ویسے اس کا نتیجہ مرتب ہوگا۔ تو وہ کسی کو زبردستی صحیح راستے کے اوپر نہیں چلاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اپنے اچھے اور برے عمل کا جواب دہ بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے، ہر انسان، اور اسی کے مطابق اسے اجر ملے گا۔ کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے قوانین کے تحت ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ کہ جیسے وہ کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ قوانین اس کے ہیں، ہدایت کے قوانین بھی اسی کے ہیں اور گمراہی کے قوانین جو ہیں وہ بھی اسی کے ہیں، کہ یہ چیزیں کرو گے تو گمراہی ملے گی، یہ چیزیں کرو گے تو ہدایت ملے گی۔ تو ہدایت اور گمراہی کے قوانین چونکہ اس کے بنائے ہوئے ہیں، عزت اور ذلت کے پیمانے چونکہ اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اسی پیمانوں کے مطابق جو اللہ نے مقرر کیے ہیں انسانوں کو عزت ملتی ہے اور اسی پیمانوں کے مطابق ذلت ملتی ہے۔ یہ پیمانے اندازے قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ان کے لفظی میننگ جب آپ کریں گے اس سے بات جو ہے وہ کہیں کی کہیں چلی جائے گی، الزام اللہ کے اوپر آئے گا۔ یعنی اس میں پھر انسانوں کا قصور نہیں رہتا کہ وہ تو اللہ نے گمراہ کیا، وہ تو اللہ نے ان کو بے عزت کیا، ذلیل کیا، تو اس میں انسانوں کا تو قصور ہی نہیں۔ تو اگر یہ لفظی معنی اس کا لیں گے تو پھر جو ہے الزام اللہ کے اوپر آتا ہے۔ بات کو سمجھنا پڑے گا کہ قرآن اس قسم کی آیات کے اندر اس کا انداز اسلوب کیا ہے۔ تو یہ شروع میں یہ پیچھے جو ویڈیو آ رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم یہ وضاحت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج کے اس لیکچر میں بھی یہی چیز آ رہی ہے، اس لیے ہم انٹرو میں ہی اس کو واضح ہم نے اس کو کر دیا ہوا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 39 جس کے اوپر ہمارا لیکچر ہے۔ الفاظ ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تکذیب کی۔ تو ان کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں ہیں۔ ظلمات اندھیرے ہوتے ہیں، تو وہ ان ظلمات میں ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اور یہ جو ہے نا کہ وہ بہرے اور گونگے ہیں، وہ فزیکلی بہرے اور گونگے نہیں ہیں، فزیکلی نہیں کہ وہ واقعتاً نہیں بول سکتے یا سن سکتے یا اندھے ہیں تو دیکھ نہیں سکتے۔ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا عقل کا اندھا، تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ وہ لوگ مراد ہے، وہ بہرے اور گونگے۔ اب جیسے عقل کا اندھا ہے، جیسے اب وہ کہتے ہیں کہ تم دورے ہو، تم سنتے نہیں ہو، تم گونگے ہو، تم سے بات نہیں ہوتی، تو یہ ہم بولتے ہیں یہ الفاظ۔ تو قرآن کریم انہی معنوں میں اس کو استعمال کرتا ہے، سچ مجھ کے بہرے گونگے اور اندھے نہیں۔ یہ چیز آپ سمجھ لیں۔ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، قرآن ان کو اندھا کہتا ہے، مردہ اقوام کہتا ہے ان کو۔
یہ قرآن کے اصطلاحات ہیں، ہم اسی طرح ان کو سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے یہ جو انداز ہے زبانوں کا، محاوروں کا، وہی انداز قرآن کے اندر ہے، اسی طرح ہی ہم اس کو سمجھیں گے۔ اگر لفظی میننگ لیں گے تو مطلب جو ہے وہ غلط ہو جائے گا، مفہوم بدل جائے گا۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ مَن یشاء اللہ یضللہ، اللہ جس سے چاہے اسے گمراہ کرتا ہے۔ اب یہ چیز آگے نا، اس کی وضاحت ہم نے انٹرو میں کر دی کہ اللہ جس سے چاہے اسے گمراہ کرتا ہے، یعنی جو شخص خود گمراہی پر مصر ہو تو پھر اللہ کا قانون بھی اسے گمراہ ہونے دیتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ، کیونکہ زبردستی نہیں کرنی، عقل و فکر دی ہے، ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے، وحی کی روشنی دی ہے، کتاب دی ہے۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ شخص اندھا، بہرا، گونگا بن جائے اور گمراہی کی طرف چلتا چلا جائے تو پھر اس کو زبردستی صحیح راستے کے اوپر نہیں چلایا جاتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہو تو وہ ہاتھ پکڑ کے کہے نہیں ادھر آؤ تمہیں صحیح راستے پہ ڈال دیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے عقل و فکر کی صلاحیت دی ہے، ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے، وحی کی روشنی اپنی کتاب کے اندر دی ہے۔ ان چیزوں سے مدد لے کے انسان جو ہے وہ صحیح راستے کے اوپر چل سکتا ہے اور غلط راستے کو چھوڑ سکتا ہے۔ گمراہی کیا ہوتی ہے؟ راہ گم ہو جانا۔ صحیح راستے کے اوپر چلنے والا اگر راستہ بھٹک جائے تو وہ گمراہ ہوتا ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ گمراہی کہلاتا ہے کہ وہ صحیح راہ کے اوپر نہیں ہے، راہ اس نے گم کر لی ہے، اس کو گمراہی بولتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہوتی ہے نا جب انسان جو ہے صحیح بات کو سوچنے سمجھنے کے لیے تیاری نہ ہو، اپنی مفاد پرستی کی، اپنے لالچ میں وہ مبتلا ہو جائے اور اس کے لیے وہ ہر خطرہ مول لیتا چلا جائے، ہر غلط راستے کے اوپر چلتا چلا جائے، اس کا انجام کچھ ہی بھی ہو اس کو پرواہ نہ ہو۔ تو اس طرح کی گمراہی میں وہ انسان خود کو مبتلا کرتا ہے، خود اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے یا اپنی بے عقلی کی وجہ سے۔ تو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کرتا ہے۔ بیسیکلی اللہ گمراہ نہیں کرتا، انسان اپنے آپ کو خود گمراہ کرتا ہے، لیکن قانون اسی کا ہے، گمراہی کا، ہدایت کا، عزت کا، ذلت کا قانون اسی کا دیا ہوا ہے، اس لیے وہ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آیت کے آخر میں ہے وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے اسے سیدھی راہ پر کر دیتا ہے۔ اس میں پھر وہ چیز آ گئی کہ اللہ جسے چاہے اسے سیدھی راہ پر کر دیتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو انسان ہدایت چاہتا ہے، وہ صحیح راہ کے اوپر چلنا چاہتا ہے، وہی صحیح راہ کے اوپر چلتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، کیونکہ اسی کا قانون ہے اس لیے وہ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے آپ نے سمجھنی ہیں۔ اگر یہ جو جیسے ہمارے ہاں تفاسیر کے اندر جو ان آیات کا جو تفسیریں اور تراجم کے اندر جو ان کے تراجم کیے ہیں، اگر انہی کے مطابق جیسے وہ لفظی تراجم اور تفسیر کی ہوئی ہیں، اگر اسی کے مطابق آپ سمجھیں گے تو پھر الزام اللہ کے اوپر آئے گا۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ وہ والا کانسیپٹ یا وہ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ آپ کی نظر میں درست ہے، یا یہ چیز جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ چیز بہتر ہے، اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔